السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ۔ ناظرین، 30 ستمبر کو 2021 یہ وہ دن ہے جس دن برطانوی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کے مطابق اس ٹائم حاضر سروس جو ہے میٹروپولیٹن پولیس یعنی کہ لندن پولیس کا آفیسر، جس نے ایک خاتون کو جس کی عمر 33 سال یعنی کہ 33 ایئرس کی تھی، اس کو اغوا کرنے کے جرم میں، قتل کرنے کے جرم میں، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو برے طریقے سے جو ہے ڈیل کرنے کے جرم میں اس کو جو ہے تا عمر حیات جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد اور اس فیصلے کے آنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ میڈیا میں اس حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پولیس کا کنڈکٹ کیسا ہے، پولیس جو ہے وہ اتنی اس لیول پہ جو ہے پولیس آفیسر یہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے، اس طرح کا کرائم کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے بارے میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ پولیس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ پولیس آفیسر جو ہے اس کے بارے میں پہلے سے بھی کچھ جو ہے مشکوک جو ہے وہ انویسٹیگیشنز ہونا تھیں جو کہ نہیں ہوئی تھیں، اور اس حوالے سے مختلف جو ہیں وہ سرویز اور پولز ہو رہے ہیں جس میں لوگ جو ہیں پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، پولیس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ غم، غصہ اور تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ ایک سرونگ پولیس آفیسر اگر یہ کر سکتا ہے تو آگے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارے آنے والے بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سیف ہیں، خاص طور پہ وہ جو ونریبل لوگ ہیں ان کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے جس کا فیصلہ 30 ستمبر کو لندن کی مقامی عدالت نے کیا، اس کا واقعہ جو ہے 3 مارچ کو ہوا۔ یہ خاتون ہے جن کی عمر 33 سال ہے، ان کا نام سارہ ایڈورڈ ہے، اور یہ لندن کے علاقے جو ہے میں رہتی ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے برکسٹن کے علاقے سے تھا۔ یہ 3 مارچ کی رات 9 بجے اپنی دوست کے گھر سے جو ہے کلیپم کے علاقے سے نکلتی ہیں، اور پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچنا تھا، جس کا ان کا گھر کا راستہ جو ہے 50 منٹ کا تھا۔ یہ ابھی 9:30 بجے تک جو ہے آدھے راستے پہنچتی ہیں، اور اس کو انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے مطابق CCTV نے کور کیا ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پیدل اکیلے چل رہی ہیں، لیکن یہ اپنے گھر تک انفارچونیٹلی نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسی دوران جو ہے ایک مقامی پولیس آفیسر، لندن میٹروپولیٹن کا پولیس آفیسر، اپنی سرونگ پولیس آفیسر اپنی آفیشیل پولیسی گاڑی میں سارہ کو کسی ایک روڈ سے روکتا ہے، اس کو اریسٹ کرتا ہے، اور یہ بظاہر ایک چیز شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ اس کو اریسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ اریسٹ نہیں ہوتا، وہ اغوا ہوتا ہے۔ اغوا ہونے کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ اب میڈیا میں آ بھی چکی ہیں، یہ کورٹ نے اپنی ساری ریلیز کر بھی دی ہے، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ لندن جیسے علاقے میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اور پولیس نے اس کے حوالے سے ڈیٹیل فوٹیج بھی ریلیز کی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا 3 تاریخ کو، اس کے بعد اگلے دن 4 تاریخ کو جمعرات کے دن جو ہے ان کے جو بوائے فرینڈ ہیں انہوں نے جو ہے ایک مسنگ کی اپیل کی کہ جو ہے ان کا جو سارہ ایڈورڈ ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں ہو پا رہا، اور وہ جو ہیں مسنگ ہیں، ان کو ٹریس نہیں کر پا رہے ہیں، اور پولیس کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ بالآخر 6 مارچ یعنی کہ 3 دن بعد تک سیٹرڈے کو میٹروپولیٹن پولیس نے آفیشیلی ایک جو ہے وہ اپیل ریلیز کی، جس میں انہوں نے جو ہے پولیس نے عوام سے کہا کہ وہ سامنے آئیں اور بتائیں کہ اگر وہ کوئی سارہ کو جانتے ہیں۔ سارہ کے حوالے سے 120 لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے سارہ کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے، اس حوالے سے معلومات فراہم کیں۔ سارہ جو ہے جن کو آخری ٹائم دیکھا گیا تھا، انہوں نے گرین کلر کی رین جیکٹ پہنی ہوئی تھی، نیوی بلو ٹراؤزر تھا، اور ان کی جو ہے وائٹ ڈائمنڈ پیٹرن کا جو ہے ان کا اورنج ٹرینر تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گرین ایئر فونز بھی ان کے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وائٹ ہیٹ بھی اس میں تھی۔ یہ سب کچھ جو ہے ان کے ٹی وی میں نظر آ رہا تھا۔ اس اپیرنس کے بعد جو ہے
اس ڈس اپیئرنس کے بعد جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو اسپیشلسٹ کرائم کمانڈ یونٹ ہے انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اس کی نیچر بڑی کمپلیکس تھی. لوگوں میں بہت تشویش پائی جا رہی تھی کہ ایک ینگ خاتون کو لندن کی روڈ سے چلتے ہوئے اغوا کر لینا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو عام طور پر آپ یو کے، برطانیہ یا لندن میں بہت کم سنا اور دیکھا جاتا ہے. ہفتے کو پولیس نے اپیل کی لیکن کوئی پتہ نہ چل رہا، تو پھر انہوں نے بعد میں منڈے کو 8 مارچ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے اپنی انویسٹیگیشن کو تیز کر دیا گیا. اور جس طرح میں نے کہا کہ اس حوالے سے لوگوں نے 120 سے زیادہ لوگوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو ہے اس حوالے سے بتایا. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اس کے علاوہ سنیفر ڈاگس کا استعمال کیا گیا، اسٹریٹس کے حوالے سے سرچ کی گئیں اور دیکھا گیا کہ جہاں جہاں سے سارا جو ہیں چل کے گئی تھیں وہاں پہ کتوں کی مدد سے جو ہے سراغ رساں کتوں کی مدد سے جو ہے یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا سر مل سکے جہاں سر یہ پتہ چل سکے کہ سارا کہاں غائب ہو گئی ہیں. اور تقریباً 3 دن کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو اسپیشل ٹیم ہے اس کے 3 دن کی انتھک محنت کے بعد جو ٹیوزڈے مڈ نائٹ کو جو ہے انہوں نے کینٹ کے علاقے میں جو ہے یہ ایک ایڈریس نکالا جس پہ ان کا خیال تھا کہ سارا کو جو ہے اغوا کر کے وہاں پر قتل کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ سرچ وہاں پہ جاری رکھی اور تقریباً 10 مارچ اور کہ 10 مارچ کی صبح اور دوپہر اور پھر شام میں جو ہے ڈیفرنٹ سرچز کی گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے اسی دن جو ہے وین جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کو، جس کی عمر 48 ایئرز اولڈ ہے، جو کہ میرڈ ہے، جس کے بچے ہیں، اس کو جو ہے سسپیشس آف کڈنیپنگ پہ جو ہے اریسٹ کر لیا گیا. لیکن بعد میں ان پہ سسپیشن آف مرڈر اور سپریٹ ایلیگیشن آف انڈیسنٹ ایکسپوجر پہ بھی ان کو اریسٹ کیا گیا. پولیس نے جو ہے اس حوالے سے تحقیقات شروع کرنا شروع کر دی گئیں اور یہ پتہ چلا کہ یہ جو پی سی وین ہے، یعنی کہ جو پولیس کانسٹیبل وین تھا، اس نے اس حوالے سے تقریباً جو عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ اس نے کافی محنت کی. اس نے یہ کہ اس کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ وہ کس کو جا کے اغوا کرے گا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی کو یہ کرائم کرے گا. اس کے لیے اس نے کافی ہفتوں تک محنت کی ہوئی تھی، اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی. تقریباً وہ کینٹ سے لندن تقریباً 1 مہینے تک باقاعدگی سے وہ آتا اور جاتا تھا. کینٹ میں اس کا کوئی اپنا گھر بھی تھا، وہاں سے وہ اس نے باقاعدہ ریکی کر رکھی تھی کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے یہ سارا کرائم جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. پولیس آفیسر وین کے بارے میں جو اس نے مرڈر کیا ہے اس حوالے سے بھی اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں. کینٹ پولیس میں یہ پہلے کام کرتا رہا ہے. اس کے انڈیسنٹ بیہیویئر کی وجہ سے پولیس سرونگ کے دوران جو ہے پرائیویٹلی جو ہے اس نے جو ہے اس کے 2 انڈیسنٹ بیہیویئرز جو ہیں وہ عوام نے نوٹس کیے تھے، رپورٹ کیے تھے، لیکن اس کی کبھی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی ہے. اور اس کو ہر دونوں انویسٹیگیشن میں پولیس نے جو ہے اس کی فائل کو جانتے ہوئے یا انجانے میں دبا دیا. اور پھر یہ وہاں سے جو ہے مختلف پولیس کے محکموں میں کام کرتا کرتا جو ہے یہ آخر میں جو ہے ڈپلومیٹک ڈپلومیٹک انکلیو جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، اس طرح ڈپلومیٹک ایریا کی جو پولیس ہے اس میں اس کی ٹرانسفر ہوگی. اس کی فائر آرم پولیس آفیسر تھا، یعنی کہ وہ پولیس آفیسر جن کے پاس خاص جو ہے پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ فائر آرم جو یعنی کہ پستول یا اسلحہ اپنے ساتھ ہر وقت رکھ سکتے ہیں، اور ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے بھی. اور یہ بہت کم پولیس آفیسرز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے پاس بھی وہ اتھارٹی موجود تھی. یہ ڈپلومیٹک انکلیو ایریا کا جو ہے وہ پیٹرول پولیس آفیسر تھا، اور اس نے کرائم سے 1 دن پہلے 12 گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ امریکن ایمبیسی میں کی، اور یہ بالکل نارمل کام کرتا رہا. کرائم والے دن جو ہے اس نے رینٹا کار کمپنی سے اپنے پرائیویٹ بینک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے یہ گاڑی اس نے ہائر کی. اس کے بعد اس گاڑی کو لندن آ کے اس نے ڈرائیو کیا، ایک روڈ پہ جا کے کھڑا کر دیا. اس کے بعد پھر اپنی پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے پھر اس نے یہ کرائم کیا. اس نے سارا کو اغوا کرنے کے بعد اس لندن کی مقامی روڈ پہ جا کر اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کے، پولیس والی گاڑی چھوڑ کر، سارا کو دوسری گاڑی میں بٹھا کر پھر کینٹ لے آیا.
یہاں پر اس نے سارا کے ساتھ جو ہے ریپ کیا، ریپ کے بعد مرڈر کر دیا، مرڈر کرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی گئی اور لاش کو جو ہے جلا دیا گیا۔ اس لاش کو جلانے سے پہلے سارا کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جو ہے ایک طریقے سے چھپایا گیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پولیس کا رخ کینٹ کی طرف ہو رہا ہے تو اس نے پھر اس باڈی کو جلا دیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو ہے جہاں پر اس نے سارا کی ڈیڈ باڈی کو جلایا تھا، اور اسی کے ایک دن بعد جو ہے اس نے اپنی فیملی کو اس گھر میں جا کر اپنی ہالیڈیز بھی اسپینڈ کی، اور جس حوالے سے کافی جو ہے وہ خدشات پائے گئے۔ جس دن اس کو اریسٹ کیا گیا اس سے ایک دن پہلے اس کو اپنی جاب پر واپس آنا تھا، لیکن یہ اپنی جاب پر واپس نہیں آیا، اس نے سک کی کال کی، یعنی کہ بیمار ہے اور اس وجہ سے یہ جاب پر نہیں آ سکتا۔ لیکن پولیس کے وہ پہلے سے ہی شک موجود ہوں گے، اور انہوں نے پولیس نے اس کو اگلے دن انتظار نہیں کیا اور اس کو جو ہے کینٹ جا کے اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یہ خوفناک دل کو ہلا دینے والی سٹوری جو ہے، یہ جو ہے کافی لوگوں کو جو ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں کو خاص طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس چیز کا نشانہ بن سکتے ہیں، سارا کی طرح وہ بھی کبھی نہ کبھی اس طرح کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ پولیس پر اعتماد کم ہو گیا ہے، اس حوالے سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اگر کوئی ایک پولیس آفیسر گاڑی میں موجود ہوتا ہے تو کیا ہمیں رکنا چاہیے، کیا ہمیں اس سے اس کی شناخت مانگنی نہیں چاہیے، کیا ہمیں اس سے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اکیلا کیوں ہے، کیا ہمیں اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیوں انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ جب تک دو پولیس آفیسر نہیں ہونے چاہیے تو وہ اگر کوئی پولیس آفیسر روکے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، بہت سارے سوالات ہیں۔ اس حوالے سے جو ہیں پریٹی پٹیل جو ہوم سیکرٹری ہیں، جن کے انڈر ساری پولیس آتی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی کہ اس جو پولیس آفیسر تھا، پولیس کانسٹیبل وین تھا، اس کی جو ہے جہاں پہ اس پہ مس کنڈکٹ تھا، اور اس کو سرونگ کے دوران اس نے مس کنڈکٹ کیا بیہیویئر کی وجہ سے، ہوٹنگ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کے باہر، اور اس طرح کے اور اس کے بارے میں 2-3 اطلاعات آئی ہیں۔ اس پہ پولیس نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا، اس کو اتنی جلدی پروموشنز ملتے جو ہے یہ اتنے حساس علاقے میں جو ڈپلومیٹک ایریا کی پیٹرولنگ میں کیسے آ گیا۔ یہ سارے سوالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو یہاں کا پولیس کے نظام میں کہیں نہ کہیں خامی ضرور موجود ہے، جو اتنا ہولناک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے اب لوگوں میں مختلف جو ہیں وہ ایپس جو ہیں اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت ساری ایپس جو ہیں وہ اب آ گئی ہیں کہ اگر آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، اگر آپ کے بچے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، اگر آپ ان کو مکمل طور پہ ٹریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ سکیں کہ وہ کس اسٹریٹ میں ہیں، کون سی جگہ پہ ہیں، تو آپ جو ہیں بہت ساری ایپس آ گئی ہیں جو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو جو ہے بتاتی ہیں، آپ کو لائیو لوکیشنز دیتی ہیں، تاکہ آپ اپنے جو ہیں جو پیارے ہیں ان کو ہر ٹائم جو ہے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کئی سوالات باقی ہیں کہ یہ وین جو ہے اس نے کیوں قتل کیا، اس نے کیوں جو ہے ایک معصوم خاتون کی جان لے لی۔ اس حوالے سے ابھی تفصیلات نہیں آئی ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ کبھی یہ پتہ چل بھی سکے گا یا نہیں پتہ چل سکے گا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ جب پولیس نے اپنے سادہ لباس کپڑوں میں اس وین کے گھر گئے، جب اس کو سسپیکٹ کے طور پہ اس کو اریسٹ کیا، اس کے گھر میں بٹھا کے اس سے بات کی، اور جو پولیس کے جو باڈی کیم ہیں جس سے ریکارڈنگ ہوئی، 7 منٹ کی یہ ریکارڈنگ ہے، جس میں وین پہلے یہی بتاتا ہے کہ جو ہے اسے کسی یورپین گینگ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی لڑکی لا کے دو ورنہ تو ہم تمہاری فیملی کو مار دیں گے، اور یہ ساری کہانی اس نے سنائی جو کہ جھوٹی کہانی تھی۔ اور لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہے وین کا اس لڑکی سے، اس خاتون سے کوئی پہلا تعلق نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، اور یہ اس نے ایک رینڈملی جو ہے ایک روڈ سے، ایک اسٹریٹ سے ایک چلتی ہوئی خاتون کو اغوا کر کے جو ہے اس نے یہ ہولناک جو ہے وہ جرم کیا۔ یہ آج عدالت کے فیصلے کے آنے کے بعد جو ہے پولیس کانسٹیبل جو ہے جو کہ اس کو سیک کر دیا گیا تھا اس اریسٹ کرنے کے بعد، اس کو تو فیصلہ آ گیا ہے۔ سارا کے خاندان والوں کو ایک طرح سے انصاف تو مل گیا ہے، لیکن ان کے خاندان کو کبھی سارا نہیں مل سکے گی۔